بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج لیلۃ القدر کی آخری طاق رات ہے، 29ویں کی رات ہے۔ آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو آج 29ویں کی رات کو بھی کرنا ہے اور 29 رمضان کے دن بھی آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو کرنا ہے۔ 29 رمضان المبارک کی رات آخری لیلۃ القدر کی رات ہے اور لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اپنے بندوں پر بے بہا نعمتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے اور بہت زیادہ معجزات بھی دکھاتا ہے، بشرط یہ کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے عبادت کی جائے، اللہ کے آگے رویا جائے، گڑ گڑایا جائے، توبہ استغفار کی جائے، نبی کے وسیلہ و جلیلہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ معجزات کرنے پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نصیبوں اور تقدیروں کے فیصلے کرنے پر قادر ہے اور یہ وہ رات ہے جس میں نصیبوں اور تقدیروں کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں رزق اور دولت کے فیصلے بھی کیے جاتے ہیں۔ اس رات میں مانگنے والے کو عطا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس رات میں اللہ رب العزت کی رحمتوں کے دروازے مزید کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو جنت کے بالکل قریب کر دیتا ہے اور یہ وہ آخری رات ہے جو قرب الہی حاصل کرنے کا ایک بہترین موقع اور ذریعہ ہے۔ قرب خدا بھی آپ کو نصیب ہوگا، قرب مصطفیٰ بھی نصیب ہوگا، بشرط یہ کہ اس رات میں خالص اللہ کی رضا کے لیے دعا کریں۔ آپ صرف اللہ کو راضی کریں گے، اللہ کو منائیں گے، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ آج کی رات اگر آپ عبادت کر لیں گے تو آپ کو بن مانگے ہی اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ دنیاوی نعمتوں میں بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ رزق ملے، دولت ملے، کامیابیاں ملے، عزت ملے، عروج ملے، شہرت ملے، محبت ملے، لڑائی جھگڑوں سے سکون ملے، پریشانیوں مصیبتوں سے نجات ملے، محتاجیوں سے نجات ملے۔ اللہ کا بندہ بس محتاج ہو اور اللہ کے نبی کا، نبی کی آل اولاد کا بس بندہ محتاج رہے، کسی انسان کا محتاج نہ ہو۔ ہر بندے کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے گزرے۔ تو اللہ تعالیٰ اس رات میں عبادت کرنے والے کو دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرماتا ہے، بشرط یہ کہ آپ نے خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو منانے کے لیے عبادت کرنی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جس بندے سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا لاڈلا اور محبوب بندہ بن جاتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کا محبوب اور لاڈلا بن جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اسے رسوا نہیں کرتا، رب کریم اسے گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ اسے عروج، ترقیاں، کامیابیاں، خوشیاں، دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرماتے ہیں۔ رزق اور دولت کے خزانوں کے منہ اس بندے پر کھل جاتے ہیں، رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے دروازے اس بندے پر کھل جاتے ہیں۔ تو آپ نے آج کی اس بابرکت رات میں، آخری طاق رات میں اللہ رب العزت کی عبادت کرنی ہے، چاہے 1 گھنٹہ پڑھ لیں، چاہے 2 گھنٹے پڑھ لیں، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ کے آج کی رات پڑھ لیں، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لیں۔ زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو صرف 2 نفل ضرور پڑھیں۔ اس کے بعد کم از کم 100 مرتبہ، زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ استغفر اللہ یا استغفار کا ورد ضرور پڑھیں۔ 70 مرتبہ یا 100 مرتبہ نبوی دعا پڑھ لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس دعا کو بھی آپ چاہے 70 مرتبہ پڑھ لیں یا 100 مرتبہ پڑھ لیں، لیکن آج کی رات یہ دعا ضرور پڑھیں، کیونکہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہمیں شب قدر نصیب ہو جائے تو اس رات میں ہم اللہ سے کون سی دعا کریں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی لاڈلی اور پیاری بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا عنایت فرمائی۔ تو آج آخری طاق رات میں یہ دعا ضرور پڑھ لیں، اپنی بخشش اور مغفرت ضرور کروائیں، کیونکہ جس دعا کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود پڑھا، اپنی بیوی کو بتایا، وہ دعا ہمارے لیے کتنی کارآمد ہوگی۔ اللہ رب العزت کا محبوب نبی، اللہ کا محبوب بندہ، اللہ کا محبوب رسول جب اللہ سے یہ دعا کر رہا ہے تو ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں اور ہم تو بڑے ہی گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہے، لیکن ہیں تو نبی کے امتی۔ اس دعا کو پڑھنے سے ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ یقین ہے، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ اور نبی کی آل اولاد کے وسیلہ و جلیلہ ہماری بخشش اور مغفرت ضرور کرے گا اور ہمارے نامہ اعمال میں ضرور نیکیاں لکھے گا اور ہمارا ٹھکانہ انشاءاللہ بفضل خدا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ و جلیلہ جنت میں ہوگا انشاءاللہ۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کی رات یہ جو بھی آپ عمل کریں گے دنیا کی نعمتیں بھی ملیں گی، آخرت کے انعامات سے بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو مستفید کرے گا۔ لیلۃ القدر کی آخری رات ہے اور یہ ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں فرشتے زمین پر اترتے ہیں، تقدیریں لکھی جاتی ہیں، رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ آسمانوں سے اللہ رب العزت رحمتیں اور برکتیں بارش کی طرح برساتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت کے معجزات کو دیکھنے کے لیے، کامیابیاں، عروج، ترقیاں، سکون، احساس، محبت پانے کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو جو لوگ کر لیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں ہر نعمت سے، ہر رحمت سے، ہر برکت سے، ہر خوشی سے ضرور مستفید کرے گا اور ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، نصیب، تقدیر اور مقدر کے فیصلے بھی کرے گا، یہاں تک کہ دنیا اور آخرت کی ہر کامیابی اس بندے کا مقدر بن جائے گی۔ عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے سنیے گا، سمجھیے گا اور پھر اسی ترتیب سے آپ نے آج کی رات میں بھی عمل کرنا ہے۔ اگر آج یہ عمل نہ کر سکے تو 29 رمضان کے دن یعنی اتوار کے دن آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آج کی رات بھی یہ عمل کر لیں گے، صبح بھی یہ عمل کر لیں گے تو بہت ہی بہترین ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پڑھنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ التوبہ کے ادا کرنے ہیں۔ نفل بالکل آسان طریقے سے پڑھنے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں، رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں۔ سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر آپ نے 100 مرتبہ یا 313 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کا ورد کرنا ہے، یا استغفار کی کوئی دعا پڑھ لیں، یہ آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف 11 مرتبہ نبوی دعا جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ضرور پڑھنی ہے۔ اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو آپ نے صرف 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے ادا کرنے ہیں۔ صلاۃ الحاجت کے نفل اس ترتیب سے پڑھنے ہیں: سورہ فاتحہ کے بعد 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے اور 1 مرتبہ آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ رکوع سجود جائیں، دوسری رکعت ادا کریں، سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھیں، 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، 7 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھیں۔ پھر آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت صفات ہیں، ذاتی نام بھی ہے اور صفاتی نام بھی ہے۔ آپ نے ان تینوں ناموں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے اور صرف 100 مرتبہ آپ نے ان کلمات کو پڑھنا ہے: یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ جب آپ 100 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لیں، پھر آپ نے صرف 3 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے، 3 مرتبہ سورۃ ناس پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر آپ نے 3 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے گناہوں سے معافی کے لیے، اپنے والدین کے گناہوں کی معافی کے لیے یا والدین کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ کے حضور رو کر گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہے۔ آخرت کی تمام خوشیاں، کامیابیاں اللہ تعالیٰ سے مانگ لیں۔ پھر آپ نے دنیاوی مسائل کو اللہ کے حضور رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کے بھید جانتا ہے، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ سے مانگے، آپ رب کریم سے اپنے لفظوں میں مانگے۔ دعا مانگنی نہیں آتی کوئی مسئلہ نہیں، ایسے اللہ سے دعا کریں کہ جیسے آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں: مولا میرا فلاں مسئلہ حل کر دے، یا اللہ میری فلاں حاجت پوری کر دے، فلاں دعا قبول کر دے۔ اپنے لفظوں میں رو کر گڑ گڑا کر دعا کریں، عاجزی سے مانگیں۔ رونا نہیں آتا تو رونے جیسا منہ بنا کر اللہ کے حضور پیش ہو جائیں۔ اللہ کے حضور پیش ہونے سے ہی رب کریم آپ کے مسائل کو بھی حل کرے گا، حاجات کو پورا کرے گا، رزق اور دولت میں برکتیں عطا کرے گا، دل میں خلوص، پیار اور محبت قائم کرے گا۔ رب کریم کی ہر نعمت، ہر خوشی آپ کو ضرور ملے گی، بشرط یہ کہ آپ نے صرف جو بھی عمل کرنا ہے دکھاوے کے لیے نہیں کرنا، صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے عمل کریں گے، آقا دو عالم تاجدار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں گے تو رب کریم اسی خوشی پر آپ کو ہر وہ چیز عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے۔ اور یاد رکھیے گا، شب قدر کی رات میں اللہ رب العزت فرشتوں کو زمین پر اتارتے ہیں اور یہ حکم دیتے ہیں: اے فرشتوں، لیلۃ القدر کی رات میں یعنی تاک راتوں میں سے کسی رات میں بھی میرا بندہ جو دعا مجھ سے کرے اس دعا پر آمین کہنا اور گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی دعا پر کن کا فیصلہ کر دیا، اس بندے کی دعا کو میں نے مقبول کر دیا اور فیکون کا فیصلہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو آج کی رات وہ رات ہے جس رات میں کن کے فیصلے کر دیے جائیں گے اور ہمارے لیے انشاءاللہ فیکون
ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ کے ایک کن کا فیصلہ ہمارے نصیبوں اور تقدیروں کو چار چاند لگا سکتا ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو اپنی نصیب، تقدیر اور مقدر اپنی مرضی کے مطابق لکھوانے کے لیے اللہ کے حضور پیش ہو جائیں انشاءاللہ بفضل خدا۔ رب کریم آپ کو ہر وہ نعمت، ہر وہ خوشی، ہر وہ کامیابی، ہر وہ مرتبہ، ہر وہ شہرت، ہر وہ عزت، ہر وہ عروج، ہر وہ ترقی ضرور عطا کرے گا جس کی آپ کو ضرورت اور طلب ہے یا جس کی آپ حقدار ہیں۔ آپ کے حق میں اگر بہتر نہ بھی ہوا، اللہ تعالیٰ بہترین کر کے نبی علیہ السلام کے وسیلہ و جلیلہ آپ کو ضرور عطا کرے گا۔ تو میری پیاری بہنوں اور میرے پیارے بھائیوں، آسان سا یہ عمل میں نے آپ کو آج بتایا، اس عمل کو ہر کوئی کر سکتا ہے، بچے کریں، بڑے کریں، جوان بوڑھے، آسان سا یہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کو کر کے اپنی حاجات اور مشکلات کو اللہ کے حضور رکھیں۔ ماہ شوال کے چاند سے پہلے اپنے نصیب، مقدر اور تقدیر کو چمکتا ہوا آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے انشاءاللہ بفضل خدا۔